السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آج ہم جا رہے ہیں جی توریوں کے اندر۔ رات کو بارش ہو گئی ہے ماشاءاللہ، زبردست ماحول، صاف ستھرا پرسکون ماحول، موسم ٹھر گیا ہے، پیٹرول چڑھ گیا ہے۔ اب جاتے ہیں جی، یہ لے کے جا رہے ہیں، کیا نام ہے، کٹو، وہ جو ہوتا ہے گھاس وغیرہ، اس کی کھیلوں کی کھٹائی ہوئی ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، ہمارے ممتاز صاحب آ چکے ہیں چپس سننے والے۔ ابھی انہوں نے سینکل استعمال شروع کر دیے پیٹرول مہنگے کی ہونے کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ زبردست ماحول، ذرا ہرا میں جا کے دکھائیں جی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ ہمارے علاقے کے کھیت ہیں، لوگوں کے ٹھیکے پہ لوگ زمین لیتے ہیں، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے ٹھیکہ ہوتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے جی۔ تو آج ہم جا چکے ہیں، پتہ ہر طرف ہریالی ہے، صبح صبح ہریالی دیکھنا زبردست ماحول بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ پانی جا رہا ہے، نہ لانگا جاتا ہے نہ ٹاپا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کھیتوں میں پانی لگ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا دھنیا لگا رہے، مکی لگا رہے، گھاس وغیرہ لگا رہے، پانی یہاں سے ہوتا ہوا۔ یہ وہ پانی ہے جس کو کیلشیم ADC بھی بولتے ہیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں جی آگے۔ یہ بند گوبھی لگی پڑی ہے شیخ یاسین صاحب کی، وہ پھول گوبھی آگے تھوڑی سی، یہ جو پالک بیجی پڑی ہے سجاد مچھل صاحب۔ تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں۔ یہ جی یہ گھاس ہے، جوا اس کو بولتے ہیں، یہ گائیں وغیرہ کھاتی ہیں، بھینسیں وغیرہ، بکریاں وغیرہ۔ تو ماشاءاللہ صبح صبح مرغوں کی آواز، چڑیوں کی آواز، پرسکون ماحول ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم جا رہے ہیں آگے۔ یہ جی سامنے جو یہ آپ کو ہری ہری نظر آ رہی ہے، پالک کا بیج تیار ہو رہا ہے۔ پالک ختم ہونے کے بعد دوسرے تیسرے مہینے میں اس کا پالک بیج بننا شروع ہو جائے، 5 گندوں کے بعد اس کی کٹائی ہوگی۔ یہ بند گوبھی ہے، یہ مکی تیار ہو چکی ہے، نئی گھاس آ جائے، جب برسین کے بعد یہ مکی کا گھاس آ جاتا ہے۔ آگے جاتے ہیں آگے۔ او ہو، آج نہ ٹھنڈ ہے نہ گرمی ہے، زبردست ماحول، پرسکون دینے والا۔ اللہ کا نظام ہے، گرمی کو سردی میں بدل دے اور سردی کو گرمی بدل دے، دن اور رات لاتا ہے، بارش برساتا ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ ہے جس نے انسانوں کو بنایا اور اس کے مطابق یہ سارا موسم بنا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کیا ہوگا؟ نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، خود بھی اچھے کام کریں گے، دوسروں کو بھی اچھے کام کی دعوت دیں گے، خود بھی برائی سے بچیں گے اور اوروں کو بھی بچانے کی دعوت دیں گے۔ تو یہ دیکھتے ہیں، ہم یہاں سے کراس کریں، یہ پاؤں گیلے ہو چکے ہیں۔ اوہ ٹھنڈا ماشاءاللہ۔ یہ صبح صبح دیکھیں پرندے، یہ آرام سے بیٹھے، یہ جا کر سکتے ہیں آپ، یہ کیڑے مکوڑوں کی تلاش میں بیٹھے۔ صبح ہوتے ہی اللہ پاک جو ہے نا، جتنی چڑیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے جاندار ہیں، سارے جو ہے نا، یہ کیا نام ہے، خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب واپسی شام کو لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ صرف انسان واحد ہے یہ جو کاروبار کرتا ہے۔ مچھلیاں ہیں سمندروں کے اندر، لاکھوں منوں ٹنوں کھاتی ہے، اللہ پاک ان کو کھلاتے ہیں۔ شیر روز تازہ گوشت کھاتا ہے، کھاتا ہے، اللہ پاک اس کو کھلاتے ہیں۔ لیکن ہمارا بھی اللہ کا پہ یقین بن جائے گا، اللہ پھر وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بھائی ہم ابھی جا رہے ہیں، یہ ابھی سے کراس کریں گے۔ یہ جی زمین بیجی گئی ہے، یہ جو سوانجنا لگا پڑا، یہ جنتر وغیرہ ہے، یہ انہوں نے یہاں سے پانی لگایا۔ ابھی ہم اپنی توریوں اور بھنڈوں میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں، ہو سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جی، کل ان کی چوکی کرائی ہے، والد صاحب نے ان کی مٹی چڑھائی ہے، یہ شیڈ لگا پڑا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہم نے شیڈ لگایا تھا۔ اب اس کے اوپر جو کچرا پڑا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا، یہ جو اوپر گھاس نظر آ رہا ہے سوکھا سوکھا، یہ اس کے اوپر یہ بوری کے اندر ڈال کے اور ادھر باہر کنارے پہ لگائیں گے تاکہ اس کے اندر کیڑے پیدا نہ ہو جائیں۔ کیڑے جس طرح گناہ انسان کرتا ہے نا، نیکی کرتے ساتھ میں گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اس طرح یہ ساری محنت ہے، چوکی کرنا، کھاد دینا، اگر اس کو نہیں دیں گے زمین کو تو یہ کیڑے مکوڑے اور جو یہ گندگی وغیرہ جو گند پیدا ہوگا، یہ سبزی کو خراب کر دے گا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی، اور یہ تو تھوڑی نعمتیں،
جو مرنے کے بعد اللہ پاک نعمتیں دے گا نا، وہ بے مثال نعمتیں دے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے وہاں پہ پیشاب پخانہ نہیں ہے، زندگی ہے ملے گی، موت نہیں ہے، جوانی ہے ہمیشہ کی ہے، بڑھاپا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، وہاں پہ کمانا نہیں پڑے گا، صرف کھانا ہوگا، من اور ٹنو وہاں جے۔ یہ نہیں یہاں پہ آدمی ایک روٹی کھاتا ہے، دو کھاتا ہے، چار کھاتا ہے، 6 کھاتا ہے، 5 کھا لے گا، شادی حال میں چلا جائے گا ایک ٹرے کے 2 کھا لے گا، لیکن اس کے بعد بد ہضمی ہو جائے گا، اس کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں من چاہی زندگی ہوگی۔ یہاں پہ دنیا کے اندر آپ رب چاہی زندگی گزارو، آخرت میں اللہ پاک من چاہی زندگی گزارنے کی توفیق دے گا تم لوگوں کو۔ آج تم اللہ کی مانو، کل اللہ تمہاری مانے گا۔ آج تم اللہ کے مہمان بنو، کل اللہ تمہارا مہمان ہوگا بھائی۔ ہائے ہائے، دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو بھائی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ ساری چیزیں لگی پڑی ہیں۔ یہ ساری گندم بیجی تھی، یہ تھوڑی سی گر چکی ہے۔ یہ سامنے کسان وغیرہ صبح کے لیے گوبھی لے کے جا رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ منڈی جا رہے ہیں، وہ منڈی لوڈ کر رہے ہیں گدا ریڈی پہ۔ شیخ صاحب ہمارے زبردست ویو صبح کا۔ ابھی گندم یہ تقریباً میرے کو اس مہینے کے آخر میں تیار ہو جائے گی، 1 مہینہ لگ جائے گا۔ تو ابھی ہم اس کی صفائی کے لیے کرتے ہیں شروع، پھر منڈی جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے یہ 10 کلو بیج ڈالا تھا، اللہ پاک اس کے برکت سے 8 من 10 من دیں گے۔ حلال جو ہے نا حلال ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا کم محنت کریں گے دنیا کے اندر حلال کے لیے، اللہ پاک وافر میں نظر نہیں آتا لیکن اللہ پاک زیادہ دیں گے۔ جس طرح دنیا کے ابھی ہم جاتے ہیں، یہ بازار کے اندر پہلے ایک بینک تھا، چھوٹے تھے، ابھی تقریباً ہر ایک مکان 2 مکان چھوڑ کے کلونی روڈ پہ بینک بن چکے۔ سودی نظام ملک، جب سودی نظام ہو جائے گا اللہ کے ساتھ ہماری جان ہوگی، پھر ہم بیت اللہ کا گرا پڑھ کے بھی دعا کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے اندر سود داخل ہو چکا ہے، لین دین سود پہ۔ اللہ یہودی جو ایسی چال چلی ہے مسلمانوں پہ، خود تو سود کھاتے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو اس پہ لگا دیے۔ تو اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیں بھائی، حلال کام کو ترجیح دیں، تھوڑا ہوگا لیکن حلال کے اندر برکت ہوگی، حرام زیادہ ہوگا۔ کتی جو ہے نا، کتیا کی بچی، جو کتے ہوتے ہیں وہ تقریباً بچے دیتی ہے 7 8 9 10، لیکن ان کا ہم نے کبھی ریوڑ نہیں دیکھا، سوروں کو کبھی ریوڑ نہیں دیکھا، لیکن ماشاءاللہ گایوں کا ریوڑ ہر سال ذبح بھی ہوتے ہیں، روز گوشت بھی بنتا ہے، بکرے کا، کٹے کا، مرغے کا، جہاں بھی، لیکن اس کے اندر برکت ہے۔ بکری 1 بچہ 2 بچے 3 بچے دیتی ہے، گائے سال میں 1 بچہ دیتی ہے، سال میں، اور کتیا 6 مہینے میں سوتی ہے بھائی۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے جو ہے نا حلال کے اندر برکت رکھی ہے۔ مسلمان تھوڑے ہوں گے لیکن اگر ان کے اندر ایمان ہوگا، قوت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار میں بھاری ہو جائیں گے۔ آج کل مسلمان مار اس لیے کھا رہا ہے کہ اندر یقین نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں۔ اذان ہوئی، ابھی صبح نماز پڑھ رہے تھے تو بڑے 5 6 آدمی تھے، 10 آدمی تھے، سارے نوجوان سوئے پڑے۔ تو بتائیں وہ کیسے کامیابی لا سکتے، کیسے ہم اللہ کے راستے میں لڑ سکتے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے نا ہماری مستوں کو دور سا کر دیا۔ ہم مستوں کے قریب ہوں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا یقین دل کے اندر آئے گا، غیر کا، ڈالر کا، امریکہ کا، روس کا، ان کا یقین نکلے گا تو پھر اللہ پاک ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو اس لیے اگلا انشاءاللہ بھی لوگ بناتے ہیں، اس لیے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ صبح کا منظر ہے، آپ محسوس نہیں کرنا لوگ، کیونکہ اس پہ باتیں کرنا بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ دنیا کی باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بات بھی کریں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا، پھر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ عمل کریں گے اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں۔ یہ بھنڈی، اب دیکھیں یہ کھیتی ہے، ایک ہی زمین ہے، اللہ پاک سبحان اللہ کیا بنانے والے ذات ہے۔ ایک ہی زمین ہے، اس کے اندر سے آپ یہ دیکھیں، یہ ساتھ میں توڑی ہے اور یہ ساتھ میں بھنڈی ہے، یہ توری کا یہ توری ہے اور یہ اس میں بھنڈی ہے۔ آپ کہیں بھی آپ چلے جائیں، ایک فیکٹری کے اندر 2 چیزیں نہیں بن سکتی، جہاں پہ وہ چیزیں بن رہی ہیں وہ دوسری چیز نہیں بن، اس کے لیے علیحدہ سیمپل، علیحدہ محنت، علیحدہ ورکر رکھنے پڑیں گے۔ اب یہ تو بھنڈی ہے، ساتھ میں آپ ادھر یہ دیکھ، ایک ہی زمین ہے، یہ دونوں چیز ایک ہی زمین ہے، ادھر گندم ہے، کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں اس میں۔ ایک ہی زمین کے اندر اللہ کھٹے چیز کو بھی نکالا ہے، میٹھی چیز کو بھی نکالا ہے، کڑوی چیز کو بھی نکال رہا ہے۔ اللہ زبردست، میں بولتا ہوں حکمت والی ذات ہے میرے پاس، بے مثال ذات ہے اللہ پاک۔ تو یہ آسمانوں کو بنایا، زمین صبح سورج نکالتا ہے تاکہ فصلیں پک جائیں، سردی لاتا ہے، گرمی لاتا ہے، اس کی بڑائی بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں گے تو یہ غیر کا جو اندر یقین ہمارا گند ہے نا، گند خرابہ، یہ نکلے گا۔
جب اندر کا گلاس اگر ٹھیک ہوگا تو اوپر سے جو چیز ڈالیں گے وہ صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ اگر اندر ہمارا خراب ہے، آپ اوپر سے شربت ڈالیں، روح افزا ڈالیں، وہ ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ تو یہ میدا بھی ایسا ہی ہے، اچھی چیز ڈالیں گے تو ہماری جسم کو توانائی دے گا، اگر خراب چیز ڈالیں گے تو بھائی یہ جسم کے آپ کتنی ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، پہلے وہ میدے کا علاج کرتا ہے، آپ کا میدا ٹھیک ہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر یقین ہے، دل کا یقین ٹھیک ہے، بڑی بڑی طاقت آپ کو نہیں ہٹا سکتی، بڑی بڑی قوت آپ کو نہیں ہٹا سکتی۔ اگر آپ کا یقین خراب ہے تو آپ کچھ بھی مرضی کر لیں، بڑے بڑے اسلحہ رکھ لیں، بڑی بڑی فوجیں رکھ لیں، تو اس سے آپ کا جو ہے نا یہ بدلنے والا نہیں ہے، آپ ہار جائیں گے، کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا اس پہ یقین نہیں ہوگا تو اس سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ سپر طاقت ہے، یہ ساری چیزیں فضول ہے، یہ مچھلی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، اللہ کے حکم بس، اللہ کے ارادے کا نام کن ہے۔ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ ساری چیزیں تمہارے سامنے جھکا دے گا۔ تم اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر اللہ تمہارے سامنے کیسے غیر کو جھکائے گا؟ اس لیے ہم نے ہمارے اوپر غیر مسلط کی ہے۔ ہاں، یہ کتے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، کیوں؟ اللہ کے بندو، جب ایک یہ جو جانور ہوتا ہے نا کتا، جب وحشی ہو جاتا ہے پھر اس کو مارنے کے لیے بھنگی ڈھونڈنے پڑتے، ہاں، جب وہ حلال جانور کاٹتا ہے تو وہ پھر ان بھنگی لوگ آتے ہیں اس کو مارنے کے لیے۔ ہاں، تو مسلمان جب بگڑ جائے نا، پھر اللہ پاک نے ان کو مسلمانوں کو مسلط کیا ہے تاکہ ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو، کیونکہ یہ میرا حکم نہیں مان رہے۔ تو اس لیے بھائی آج کل مسلمان کے پاس تیل بھی ہے، گندم کے ذخائر، ہر چیز کے ہے، اللہ پاک نے ہر چیزوں سے نوازا ہے، لیکن محروم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ تو اس لیے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے میں عمل کرنے والا بن جاؤں، اس کے بعد جو سننے والے عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے مسلمان کو دی ہیں، مسلمان کے لیے ہیں، اور جب تک مسلمان زندہ ہے تو یہ کافر کھا پی رہے ہیں، جیسے مسلمان ختم ہو جائے گا تو یہ لوگ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی، جب حلال جانور ختم ہو جائے گا کتے خود مر جائیں گے جب حلال جانور ہی نہیں ہوگا تو یہ کہاں سے کھائیں بھی، خود بخود آپس میں لڑ کے مر جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ تو اس لیے ابھی رمضان کو اترا ہے، سب لوگ مسلمان ہے ہی نہیں جیسے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں عمل کی توفیق، عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا اللہ کے راستے میں دیں گے اپنی مسیحی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، مدرسے کو، جتنا بھی تھوڑا 10 روپے 5 روپے، یہ نہیں تھا کہ تھوڑا ہے زیادہ، جتنا بھی ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ پاک آپ لوگوں کو زیادہ دے گا۔ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا لوگ پھر منڈی میں ملتے ہیں، یہ دکان میں ملیں گے۔ ماشاءاللہ زبردست ماحول ہو چکا ہے، ابھی ہم صفائی کے لیے تیار ہیں، پھر منڈی جانا ہے۔ شکریہ دوستوں کا۔